شب برات کے موقع پر رحمتوں اور کرم نوازیوں سے اللہ کی رحمتیں پکارتی ہیں. ہے کوئی بخشش مانگنے والا؟ ہم ہاتھ پھیلا کے مالک کو عرض کریں گے مالک ہم جو آئے ہوئے ہیں بخشش مانگنے کے لیے. آواز آتی حال میں مسترزق، ہے کوئی رزق مانگنے والا؟ ہم جھولیاں پھیلا کے عرض کرنے والے مالک ہم اسی لیے یہاں آئے بیٹھے ہیں. اس کی رحمتیں آواز دیتی ہیں. ہے کوئی مصیبت میں پھنسا ہوا؟ میں اس کی مصیبت کو دور کروں. تو ہم سب جھولیاں پھیلا کے عرض کرنے والے ہیں مالک تیرے رسول کی ساری امت مصیبت میں پھنسی ہوئی ہے، پوری امت جو ہے وہ اذیتوں کے اندر مبتلا ہے. ہم تیری رحمت میں ملتجی بن کے، سوالی بن کے امت کا سوال لیے آج کی شب رحمت میں حاضر ہیں. آج تقدیریں لکھی جائیں گی، آج فیصلے ہوں گے. میرے مالک ہم تیری بارگاہ سے عرض کرتے اس امت کے لیے بہتری کا فیصلہ لکھ دے. ان کی خطائیں، ان کی غلطیاں اور ان کے گناہ جو ہیں اس کا تو نتیجہ یہی ہے کہ یہ اور ذلت اور پسماندگی کے اندر دھکیلے جائیں. لیکن مالک ہم تیرے بندے تیرے حضور اپنے گناہوں اور اپنے عیبوں کو لے کر کے کالے دل اور کالے منہ لے کر تیری چوکھٹ پہ حاضر ہیں اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے. میرے مالک ہم سب کی خطائیں معاف کر دے، ہم سب سے درگزر فرما اور ہم سب کے باطن کو ستھرائیاں دے دے، ہمارے اندر کو پاکیزگیاں دے دے. بہت وقت میں نے اور آپ نے صاحب گزار لیا، تیزی کے ساتھ زندگی بیت رہی ہے. میں اگر اپنے آپ کو دیکھوں تو میری زندگی کتنی بہاریں کاٹ چکی ہے. اگر آپ اپنے آپ کو دیکھیں کوئی 60 سال کو 20 سال کو 25 سال کو 20 سال زندگی تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے. بندہ جب سوچتا ہے کہ میں 40 سال کا ہو گیا ہوں تو آگے میری زندگی کے اگر 30 سال بھی ہیں تو 30 سال تو کافی ہیں، لیکن وہ پیچھے اگر پلٹ کے دیکھے تو 40 سال یوں گزر گئے جس طرح چٹکی بجائی جاتی ہے. جب چٹکی بجانے کے وقت میں 40 سال گزر گئے محسوس ہوتے ہیں تو جو باقی 30 سال اگر ہوئے بھی وہ تو گمان ہے میرا، وہ تو گمان ہے آپ کا. ہمیں تو ایک سانس کا بھی نہیں پتا. پوچھا گیا زندگی اور موت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہا فجر پڑی ہے پتہ نہیں ظہر پڑھ سکیں گے یا کہ نہیں. کہا اتنی لمبی امیدیں لگائے بیٹھے ہو. کہا ظہر پڑی ہے پتہ نہیں عصر پڑھنے کا موقع نصیب ہوتا ہے کہ نہیں. کہا یہ بھی طول عمل ہے. ایک بولا عصر پڑی ہے پتہ نہیں مغرب پڑھ سکیں گے یا کہ نہیں. کسی نے کہا ایک رکعت پڑی ہے پتہ نہیں دوسری رکعت بھی پڑھنا نصیب ہوتی ہے یا نہیں. کہا یہ سب تمہارے منہوں کی باتیں ہیں. میں تو کہتا ہوں ایک طرف سلام پھیرا ہے پتہ نہیں دوسری طرف سلام بھی پھیر سکیں گے یا کہ نہیں. کیا موت اتنی قریب نہیں ہے؟ ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے لوگوں کو جدا ہوتے یوں نہیں دیکھا ہے. ہم کہتے ہیں اس کی خبر سنا رہے ہو موت کی، یہ تو میں نے ابھی سبزی والی دکان پہ دیکھا تھا. لیکن جب موت آتی ہے تو ایک لمحے کا تقدم اور ایک لمحے کا تاخر نہیں ہوتا. تو صاحب آئیے اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کی راہوں پہ ڈالے. آج وقت ہے، آج موقع ہے، آج توبہ کا دروازہ کھلا ہے. کل سب کچھ نہیں ہوگا. سورج مغرب سے طلوع ہونے والا ہے. غرغرائے موت کے بعد توبہ کا دروازہ فرد کے لیے بند ہو جاتا ہے اور سورج کے غروب آفتاب کے بعد دوبارہ طلوع ہونے کے بعد سے مستقل توبہ کا دروازہ بند ہوگا. لیکن آج نہ توبہ کا دروازہ بند ہوا ہے، نہ فرد کے لیے نہ بحیثیت اجتماعی. آج اس کی رحمتیں آواز دے رہی ہیں. ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں. جلوہ طور تو موجود ہے کوئی موسیٰ ہی نہیں. آج اس کی رحمتیں آواز دے رہی ہیں. آج وقت ہے، وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا. جل گیا جب کھیت برسا می تو پھر کس کام کا. وہ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں جب زمین وتر میں ہو تو بیج ڈال دیں تو سبزہ اگاتا ہے، جب زمین وتر سے نکل گئی تو پھر بیج ڈالنے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا. آج زندگی کی زمین وتر میں ہے. آج توبہ کا بیج ڈال دیں، تخم عمل ڈال لیں تو کل کٹائی کے موسم میں فصل کاٹ لیں گے. آج موقع ہے، کل نہیں ہوں گے. کل کے پچھتاوے سے بہتر ہے آج پچھتا لیا جائے. آج ساوی نے کھلے راوی نے انج ٹوک انوکھڑے ٹوکدے نہیں، ٹر پویں تے پینڈے مک جاندے کار بیٹھے ہیں فاصلے مکنے نہیں. آج وقت ہے، آج فرصت ہے. وہ ایک فقیر تھا بازار میں کھڑا رو رہا تھا. ایک آدمی نے گزرتے ہوئے روک کے کہا کیا ماجرا ہے، کسی نے مارا ہے، تنگ کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہوئی، کوئی ماجرا ایسا نہیں ہوا. تو کیوں رو رہے ہو؟ کہا بس ان لوگوں کے رویے پہ رونا آ گیا. کیا مطلب؟ کہا گزر رہا تھا دنیا میں کھوئے ہوئے ان لوگوں کو دیکھا، میرے دل میں رحم جاگا. میں نے سوچا ان بندوں کی رب کی صلح نہ کروا دوں. تو کہا پھر کیا بنا؟ کہا میں نے اس سے بات کی، آواز آئی لے آ میری چوکھٹ پہ.
ایک آنسو سے سارے گناہ مٹا ڈالوں گا. ساری زندگی کے گناہوں کی قیمت صرف ایک آنسو. کتنا کریم رب ہے. تو میں بڑا خوش ہوا. تو میں نے ان سے کہا کام بن گیا بھائی. کیا ہوا؟ وہ کہتا ہے ایک آنسو سے سارے گناہ مٹا ڈالوں گا. آجو میری چوکھٹ پہ. یہ کہنے لگے جا بابا کام کر، تجھے کیا پتا دنیا اور دنیا داری کیا ہوتی ہے، کہیں سے منہ اٹھا کے آ جاتے ہیں. کہا وہ تو معاف کرنے پر آمادہ ہے، یہ معافی مانگنے پہ آمادہ نہیں ہے. تو کام بن گیا تھا لیکن ان لوگوں نے کام خراب کر دیا. تو مجھے ان کے رویے پہ، ان کے طرز زندگی پہ اور ان کے اس جواب پہ افسوس ہوا اور میرے آنسو نکل گئے. اگلے دن وہی شخص قبرستان کے قریب سے گزرا تو دیکھا وہی فقیر قبرستان میں کھڑا رو رہا ہے. تو پھر رو کیا؟ کہا بابا بازاروں میں بھی روتا ہے، قبرستانوں میں بھی روتا ہے، آج کیا ماجرا ہے؟ کہا کہانی کل والی ہے. کہا کیا مطلب؟ کہا کل بازار سے گزرا، لوگوں کو دنیا میں کھوئے ہوئے دیکھا، میرے دل میں ترس جاگا، میرا خیال آیا ان بندوں کی رب کی صلح نہ کروا دوں. تو میں نے اس سے بات کی، وہ تو مان گیا، بندے ہی نہیں مانے. مجھے بڑا افسوس ہوا. خیر آج مایوس ہو کے ادھر پلٹ آیا اور آج خیال یہ ہوا ان قبرستان والوں اور رب کی نہ صلح کروا دوں. تو بڑی دلچسپی سے بولا آج کیا بنا؟ کہا آج یہ مانتے ہیں وہ نہیں مانتا، کل وہ مانتا تھا وہ بندے نہیں مانے، اور آج یہ مان رہے ہیں وہ نہیں مان رہا. صاحب آج اس کی رحمتیں قریب ہیں اور آج وہ مان رہا ہے. وہ کہتا آجو ایک آنسو لے کے آجو، تمہارے دامن میں ندامت ہونی چاہیے. تمہارے کتنے گناہ ہیں؟ تمہارے پہاڑوں سے زیادہ گناہ ہیں، آسمانوں سے زیادہ گناہ ہیں، سمندر کی جھاگ سے زیادہ گناہ ہیں، تمہارے زمینوں سے زیادہ گناہ ہیں. زمین آسمان کے درمیان جتنی جگہ ہے یہ بھر دی جائے اس سے زیادہ گناہ ہیں. لیکن ایک آنسو لے کے آؤ، ندامت لے کے آؤ، تمہارے پچھلے گناہ نہ صرف معاف کروں گا بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا. آج وہ مان رہے. ایسا نہ ہو کہ وہ وقت آ جائے کہ پھر ہم مانیں اور وہ نہ مانیں. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل قیامت کو نہ مانیں گے اگر مان گیا. قرآن بتاتا ہے کہ قیامت کے دن پھر وہ کہے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی، کہے گا کاش کاش میں نے یہ زندگی، دنیا کی زندگی آخرت کے لیے آگے بھیجی ہوتی. یہ تھی کتنی. آج تو ہم کہتے ہیں 70 سال جئیں گے، 60 سال جئیں گے، 100 سال جئیں گے. حشر کے دن بندے سے پوچھا جائے گا دنیا میں کتنا عرصہ رہ کے آیا؟ وہ کہے گا دن یا دن کا کچھ حصہ. یا کہے گا ایک گھر تھا جس کے 2 دروازے تھے، ایک دروازے سے داخل ہوا ہوں، دوسرے سے باہر نکل آیا ہوں، اتنا ہی عرصہ جیا ہوں. کہا جائے گا تو 60 سال گزار کے آیا ہے، تو 70 سال گزار کے آیا ہے. یہ 60 سال، یہ 70 سال کچھ بھی نہیں لگے گے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک دن قرآن بتاتا ہے 50,000 سال کا ہوگا. حشر کا ایک دن 50 سال کا نہیں، 50-100 سال کا نہیں، 50,000 سال کا ایک دن قرآن کہتا ہے. پھر اس کے بعد نہ ختم ہونے والی زندگی. حضرت یحییٰ کے ہاتھ میں چھری دی جائے گی اور موت کو بھی ذبح کر دیا جائے گا مینڈے کی شکل میں لا کے. موت کو بھی موت آ گئی. پھر نہ ختم ہونے والی زندگی. جہنمیوں کو جہنم میں ایک ہی موہوم سی امید ہوگی، کہیں موت آ جائے جان چھوٹ جائے. اس امید پہ وہ کبھی سرشار ہو جائیں گے کہ کبھی موت آ جائے تو جان چھوٹے. اور جنتیوں کے دل میں ایک ہی کھٹکا ہوگا، کہیں موت نہ آ جائے. پھر لمبی لمبی گردنیں نکال کر کے وہ جنت سے اور جہنم سے دیکھ رہے ہوں گے جب موت کو ذبح کیا جا رہا ہوگا. اور روایت میں آتا ہے کہ اگر موت کو موت نہ آئی ہوتی تو جب موت کو ذبح کیا جائے گا تو جہنمی اس جو ہے وہ دکھ سے مر جاتے کہ اب موت کو بھی موت آ گئی اور موت ہی نہیں ہے. اور جہنمی اور جنتی بھی اس خوشی سے مر جاتے کہ اب تو موت کو موت نہیں اور ہم ہمیشہ یہاں رہیں گے. اتنی مسرت انہیں ہوتی. تو پھر وہ زندگی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے. یہ جتنی بھی لمبی کیوں نہ ہو پھر بھی ختم ہو جانے والی ہے. لیکن ہوگی کتنی؟ 50 سال، 60 سال، 100 سال، کتنی زندگی ہے. اور وہ ایک دن 50,000 سال کا دن ہے. فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی. تم اس دنیا کی زندگی کے پیچھے بھاگتے ہو حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے اور دائمی بھی ہے. وہ نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اس کا نقطہ انجام ہی نہیں ہے. اور یہ جتنی بھی لمبی زندگی ہو آخر ختم ہونے والی ہے. اور پھر یہ زندگی جس پہ ہمیں غرہ اور ناز ہے یہ ہے کیا؟ اگر کسی کی 45 سال، 50 سال، 60 سال بھی لگا لیجیے زندگی تو تیسرا حصہ تو سو کے گزارتا ہے نا. وہ اگر 60 سال زندگی ہے تو 20 سال تو سو کے گزرے. روزانہ 8 گھنٹے بھی سوئے تو 20 سال تو یہ نکل گئے.
پھر واش روم میں روز 2 گھنٹے جاتا ہے، پھر بیماریاں، پھر بچپن، پھر بڑھاپا. میرے ایک دوست نے 17-16 سال نکالے ہیں. وہ کہتا ہے 17-16 سال زندگی بنتی ہے، آپ 100 سال ہی لگا لیں. لیکن کہاں 100 سال کی ساری زندگی جو دکھوں سے، مصیبتوں سے، ٹینشن سے بھری ہوئی ہے، اور وہ ایک دن 50,000 سال کا، پھر اس کے بعد نہ ختم ہونے والی زندگی. تو اس زندگی میں جب بندہ اس زندگی کو دیکھے گا تو اس کو ایسے ہی لگے گا کہ یومن او بعد یوم، دن یا دن کا کچھ حصہ گزارا ہے. ایک مکان تھا جس کے 2 دروازے سے، ایک سے گزر کے دوسرے سے نکل آیا ہوں، بس اتنا ہی وقت لگا ہے. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کے مرشد نے کیا خوب بات کی. حضرت شیخ ختلی فرماتے ہیں الدنیا یومن ولنا فیہا صومن. دنیا ایک دن ہے اور ہم روزہ رکھ کے کاٹ رہے ہیں. دنیا ایک دن سمجھیے اور ہم روزہ رکھ کے گزار رہے ہیں. جو سارا دن کھاتے پیتے گزارتا ہے، دن اس کا بھی گزر جاتا ہے، اور جو سارا دن روزہ رکھتا ہے، دن اس کا بھی گزرتا ہے. لیکن شام کو جب انواع و اقسام کے کھانے پڑے ہوتے ہیں اور روزہ کھلنے کی جو سرشاری ہوتی ہے وہ اسی ہوتی ہے جس نے روزہ رکھ کے دن گزارا ہے. زندگی سب کی گزر جانی ہے، لیکن خوش نصیب وہ شخص ہے جس کی زندگی اللہ اس کے رسول کے حکموں کے مطابق گزری. اس لیے صاحب کہیں دھوکے میں نہ رہنا، کہیں نہ سمجھنا کہ یہ سب کچھ ہے. اچھی زندگی گزارو. اسلام ہمیں یہ نہیں کہتا کہ تم دنیا کی جو ہے وہ خوشیوں سے دستبردار ہو جاؤ. حضور نے ایک صحابی کو دیکھا کہ جو سخت کمزور تھا، بلکہ روایت میں چوزے کی طرح کمزور. فرمایا تو نے کوئی اللہ سے دعا کی ہے؟ کہا جی میں نے اللہ سے دعا کی. کیا دعا کی ہے؟ میں نے اللہ سے دعا کی تھی اللہ جو آخرت کے دکھ ہیں وہ دنیا پہ آ جائیں. تو مجھے بہت ساری مصیبتیں، آلام، تکلیفیں، بیماریاں آ رہی ہیں، شاید میری دعا قبول ہو گئی. میں نے یہ چاہا تھا آخرت کے حصے کے دکھ بھی دنیا پہ آ جائے، میں دنیا میں بھگت لوں سب کچھ. تو یہ میری دعا شاید قبول ہوئی اور اس کی وجہ سے یہ میری حالت ہے. تو حضور نے اس کی اس بات کو پسند نہیں کیا، بلکہ فرمایا تو نے یہ کیوں کہا کہ آخرت کے حصے کے دکھ بھی دنیا پہ آ جائیں؟ تو نے یہ کیوں نہیں کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ؟ اللہ مجھے یہاں بھی بہتر رکھ، وہاں بھی بہتر رکھ. مومن دونوں جہاں میں اچھی زندگی گزارے، لیکن اللہ کے حکموں کو توڑنا اچھی زندگی نہیں ہے، اس کی نافرمانی کرنا اچھی زندگی نہیں ہے، اس کے احکام سے روح گردانی کرنا اچھی زندگی نہیں ہے، اس کی منع کردہ چیزوں میں پڑنا اچھی زندگی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کیا، جن سے ہمیں روکا ہے، ہمیں اس سے رکنا چاہیے. صاحب ڈاکٹر منع کر دے کہ چینی نہیں لینی ہے، آپ کا جتنا بھی جی چاہ رہا ہو، آپ کہتے ہیں یار وہ ڈاکٹر ہے، اس کو میرے بدن کا زیادہ پتہ ہے، اس لیے میں ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق چائے تو میں پھیکی ہی پیوں گا. یار سارے میٹھی پی رہے ہیں، کچھ نہیں ذرا بگڑتا. وہ کہتا ہے نہیں مجھے ڈاکٹر نے کہا ہے. یار جو جسم کو جانتا ہے اس نے کہا ہے، تو چینی سے رک گیا ہے، اور جس نے جسم بنایا ہے وہ اگر تجھے کسی کام سے روک دے تو کیوں رکتا نہیں ہے؟ اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی بسر کر. زندگی خیر کی ہوگی، زندگی برکت کی ہوگی، زندگی رحمت کی ہوگی، زندگی راحت کی ہوگی، اور انوار و رحمت اتریں گے. آج کی شب یقیناً اللہ کی رحمتیں، اس کی کرم نوازیاں ہماری روحوں میں جذب ہو رہی ہیں. مجھے اس بات کی مسرت ہے. لیلۃ النصف من شعبان، شب برات کے نام سے جانے جانے والی اور پہچانی جانے والی لیلۃ الرحمت مجھے اور آپ کو اپنے دامن میں لیے ہوئے ہے. اللہ اس بابرکت اور پر نور شب رحمت کی برکتیں ہماری روحوں میں اتار دے. دور و نزدیک سے جتنے لوگ آئے اللہ سب کو برکتوں سے مالا مال فرمائے. کتب صحاح میں اور دیگر کتب احادیث میں اس مبارک شب کی فضیلتیں مذکور ہیں. لیلۃ النصف من شعبان وہ بابرکت شب رحمت ہے جب اللہ کی رحمتیں بندوں کو آواز دیتی ہیں. ہے کوئی بخشش مانگنے والا، ہے کوئی رزق مانگنے والا، ہے کوئی مصیبت میں پھنسا ہوا، مصیبت سے نکلنے کا راستہ طلب کرنے والا،
اللہ کی رحمتیں آواز دیتی ہیں اور اہل ایمان کی جھولیاں اس بابرکت رات کے دامن میں بھر دی جاتی ہیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات کے بارے میں ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا کہ یہ وہ بابرکت شب ہے جس میں قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ گناہگاروں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک روایت میں یہ بابرکت شب اپنے دامن میں جو برکتیں رکھتی ہیں اس کو سمیٹنے کے لیے تلقین کی گئی، قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، اس کی رات کو قیام کر کے ذکر و فکر میں، نوافل میں، اللہ کی حضور نیاز مندی میں بسر کرو اور 15 شعبان کا روزہ رکھو۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے بندوں کی بخشش اور مغفرت کے بہانے بنائے ہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ اپنے بندوں کی مغفرت فرما دے۔ قرآن مجید میں ایک مقام پہ کتنے دل آویز انداز میں فرمایا گیا، ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا، وہ تو کریم ہے، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ قرآن مجید کا یہ اسلوب کتنا خوبصورت ہے کہ ما یفعل اللہ بعذابکم، وہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا، اس کی یہ چاہت نہیں کہ تمہیں عذاب میں مبتلا کرے، اس نے تو تمہارے لیے جنت بنائی ہے، جنت میں طرح طرح کی نہریں ہیں اور محلات و قصور ہیں، گھنے سائے رکھنے والے درخت ہیں، تمہارے لیے اس نے جنت میں مختلف اقسام کے پھل پیدا کیے ہیں، اور وہ جنت جس کی چوڑائی زمین و آسمان سے زیادہ ہے وہ تمہاری منتظر ہے، تو تمہیں وہ عذاب نہیں دینا چاہتا، وہ تو تمہیں جنت کی لذات سے بہراور کرنا چاہتا ہے۔ اگر کوئی از خود جہنم میں چھلانگے لگائے تو اس کی مرضی، لیکن اللہ کی منشا یہی ہے کہ میرے بندے میرے مطیع اور فرما بردار بن کے میری جنت کے حقدار بنے۔ تو یہ اس کی رحمتوں کے روپ ہیں کہ اس نے مختلف راتیں، مختلف اوقات، مختلف لمحے اور مختلف ساعتیں ہماری بخشش و مغفرت کا بہانہ قرار دی ہیں، اور بندے جب ان مبارک گھڑیوں میں اس کے حضور خلوص دل کے ساتھ دعائیں مانگتے ہیں تو اللہ جل شانہ ان کی دعاؤں کو مستجاب فرماتا ہے اور اس کی رحمتیں بندوں پہ برستی ہیں۔ تو ان مبارک لمحوں میں، ان خوبصورت گھڑیوں میں ایک شب برات ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہ معاف کرتا ہے، ان کے صغائر اور ان کے کبائر کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ جب یہ توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ میرے بندے میرے حضور بخشش و مغفرت کا سوال لیے حاضر ہیں، تو میں بھی اگر ان کو نہ بخشا تو یہ کس دہلیز پہ جائیں گے۔ تو جو شخص اللہ کے حضور توبہ کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے، اللہ اس کے ہاتھوں کو خالی نہیں موڑتا۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کشف المحجوب کے اندر لکھتے ہیں کہ جس نے توبہ کی اللہ نے اس کو بخش دیا۔ پھر ایک بزرگ کا قول لاتے ہیں کہ جس نے توبہ کی اللہ نے اس کو بخش دیا، کہا یہ تو ہونا ہی تھا، اصل بات یہ ہے کہ جس کو اللہ نے بخشنا تھا اس کو توبہ کا راستہ نصیب فرما دیا۔ تو یہ اس کی کرم نوازی ہے، اس کی رحمتیں خود بندے کو آواز دیتی ہیں کہ میرے بندو آؤ، میری رحمتیں تمہیں آغوش میں سمیٹنے کے لیے آمادہ ہیں۔ بھاگے ہوئے غلام کو اور سرکش متمرد کو اس کی رحمتیں آواز دے کے بلا رہی ہیں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم،
او بھاگے ہوئے انسان آجا پلٹ کے، تیرا رب بڑا ہی کریم ہے۔ مجھے بتاؤ کبھی یوں بھی کسی کو کوئی پکارتا ہے؟ کبھی آپ نے مجرم کا تعاقب کرتے پولیس کو دیکھا ہوگا؟ کسی سخت گیر استاد کو شاگرد کا تعاقب کرتے دیکھا ہوگا؟ سرکش، باغی، متمرد، نافرمان کے ساتھ جو رویہ کیا جاتا ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے، لیکن جو اللہ کی دہلیز چھوڑ کے بھاگ رہا ہے، سرکش اور متمرد، اس کو اللہ کی رحمتیں آواز دے کے پکار رہی ہیں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او بھاگے ہوئے انسان آجا پلٹ کے، تیرا رب بڑا ہی کریم ہے، تیرا رب بڑا ہی کریم ہے۔ یہ بھاگے ہوئے شخص کو اس کی رحمتیں آواز دے رہی ہیں۔ ذرا غور کیجئے، یہاں جو بندے کو بلانے کے لیے لفظ بولے گئے، جن کلمات کا انتخاب کیا گیا، وہ کتنے دل آویز ہیں۔ ما غرک بربک الکریم، او بھاگنے والے تجھے کس نے دھوکے میں ڈالا؟ وہ چیز تو بتا جس نے تجھے دھوکے میں ڈالا۔ دولت، حسن، جوانی، اقتدار، وہ شے تو بتا جو تیرے ساتھ مستقل رہنے والی ہے۔ دولت آج ہے تو کل نہیں، اقتدار آج ہے تو کل نہیں، جوانی آج ہے، یہ ڈھلتا سایہ ہے، کل نہیں ہوگا۔ تو تو بتا تجھے کس چیز نے اس کریم رب سے غافل کر دیا؟ رب کا لفظ ہی کافی تھا، اور پھر رب کے ساتھ لفظ کا ضمیر کی جو اضافت ہے وہ ایک حسن پیدا کرتی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ رب کی دہلیز سے تجھے کس نے دھوکے میں ڈال دیا، مغرور کر دیا، بلکہ کہا تیرے رب، اور پھر اس کی صفت لفظ رب کی آئی الکریم، کرم کرنے والے تیرے رب سے تجھے کس شے نے دھوکے میں ڈالا؟ وہ رب جو کریم بھی ہے، اور تیرا اور اس کا رشتہ اتنا گوڑا ہے کہ وہ تیرا رب لگتا ہے، تیرا پالن ہار ہے، اس کی دہلیز کو چھوڑ کے بھاگ گیا ہے۔ اور ذرا آگے دیکھیے، الذی خلقک، وہ رب جس نے تجھے پیدا کیا، جو تیرا خالق لگتا ہے، اس کے رشتہ کو جو رب کے ساتھ ہے اس کو بیان کیا۔ اگر آپ کی توجہ ہو تو بندے کا جو مالک کے ساتھ رشتہ ہے، اس رشتے کو بیان کر کے اس کو احساس دیا جا رہا ہے کہ تو کدھر بھاگ رہا ہے، کس کو چھوڑ کے بھاگ رہا ہے۔ الذی خلقک، دیکھ تیرا رشتہ کتنا گوڑا ہے، تو اس کا بندہ ہے اور وہ تیرا خالق لگتا ہے، تو مخلوق ہے اور اس نے تجھے دستے قدرت سے بنایا ہے، اور تو اس کا دامن چھوڑ کے اور اس کی دہلیز چھوڑ کے بھاگ رہا ہے۔ ماں کو اولاد کے ساتھ جو تعلق ہے، جو ربط ہے، جو رشتہ ہے، دنیا کے کسی ترازو پہ وہ پیار تولا نہیں جا سکتا۔ میں تو سویر سے شام تک سفر پہ رہتا ہوں، تو سڑکوں کے کناروں پر بڑے بڑے ہیوی ترازو نصب کر دیے گئے ہیں جہاں پورا کنٹینر تول لیا جاتا ہے۔ تو میں اپنے دوستوں کو کہتا ہوں کہ آج تک کوئی ایسا ترازو دریافت نہیں ہوا جس پر ماں کے پیار کو بھی تولا جا سکے۔ اللہ نے ماں کے سینے کے اندر جو تڑپتی ہوئی ممتا رکھی ہے، محبت کا ایک امٹتا ہوا جہاں ہے ماں، اور پیار کا ایک انوکھا اور ایک البیلا جہاں ہے ماں۔ ماں کے پیار کو کسی ترازو پہ تولا نہیں جا سکتا۔ اس کے لہجے کے اندر قدرت نے جو مٹھاس، جو درد، جو درک رکھ دیا، وہ پھر ماں کا لہجہ تو ماں کا لہجہ ہی ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ اونچی کرسیوں پہ ہم جب بیٹھتے ہیں تو لوگ عالی جناب، حضرت صاحب کیا کیا لفظ بول کے پکارتے ہیں، لیکن ان لفظوں میں وہ چاشنی کہاں جو ماں کی زبان سے اوے مٹھو کے اندر رکھی گئی ہے، اوے ببلو کے اندر رکھی گئی ہے۔ جب ماں اپنے بیٹے کو محبت سے پکار رہی ہوتی ہے تو لگتا ہے عرش سے رحمتیں اتر رہی ہیں۔ ماں جب دیکھتی ہے تو لگتا ہے کہ انوار بکھر رہے ہیں۔ ماں جب بولتی ہے تو لگتا ہے کہ اس کے لہجے میں جبریل بول رہا ہے۔ اللہ نے اس کے سینے میں وہ درد، وہ درک اور وہ محبت رکھ دیا ہے۔ ایک شاعر ہوا تابش، اس نے ماں کے پیار کو کتنی دل آویزی سے بیان کیا۔ ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے۔ کہا بچپن میں میرے منہ سے نکلا تھا امی مجھے رات کو ڈر لگتا ہے۔ میں بوڑھا بھی ہو گیا ہوں، میری ماں اب بھی میرے بستر پہ پھونکے مارتی ہے کہ میرے بیٹے کو کہیں ڈر نہ لگ رہا ہو۔ یہ ماں کے پیار کا روپ ہے۔
یہ ماں کی محبت کا انداز ہے۔ شہر میں آ کر پڑھنے والوں بھول گئے ہو کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا ہے۔ مائیں اولاد کو تعلیم دلوانے کے لیے اپنے گھر کے اثاثے بیچ دیتی ہیں۔ کسی کے گھر کے برتن بھی مانجنے پڑے تو ماں اس سے بھی گریز نہیں کرتی۔ اس کے سینے میں جو ممتا رکھی گئی ہے، جو پیار کا جہاں آباد ہے، اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ ماں کا نعم البدل کیا بدل بھی موجود نہیں ہے۔ ماں اتنا پیار اولاد سے کیوں کرتی ہے؟ دکھ جھیل لیتی ہے، لوگوں کے گندے برتن مانج لیتی ہے، لوگوں کے گندے کپڑے دھو لیتی ہے، اذیتیں سہ لیتی ہے۔ ماں کو اتنا پیار کیوں ہے؟ تو آپ سب کا جواب ایک ہوگا، وہ یہ کہ ماں نے بچے کو جنم دیا ہے۔ میں آپ کی توجہ چاہوں گا، جس ماں نے جنم دیا ہے وہ اتنا پیار کرتی ہے تو جس رب نے خلق کیا ہے وہ کتنا پیار کرتا ہے۔ ماں نے جنم دیا ہے، خلق نہیں کیا، تو جس نے جنم دیا اس کی محبت کو کسی ترازو پہ نہیں تولا جا سکتا۔ تو جس نے خلق کیا ہے، جس نے دستے قدرت سے بنایا ہے، تو پھر اس مالک کا عالم کیا ہوگا۔ میں حرم میں تھا تو لوگ طواف میں تھے اور ایک جانب سیڑھیوں پہ بیٹھ کے یہ منظر دیکھ رہا تھا، تو مجھے بچپن میں مرغی یاد آئی کہ جب وہ اپنے اتنے بچوں کو اپنے پروں میں سمیٹ لیتی ہے اور حالات کے دکھوں سے ان بچوں کو بچا لیتی ہے، گرمی اور سردی اور موسمی اثرات سے ان کو محفوظ کرتی ہے، سخت سے سخت حملے سے ان کو بچاتی ہے، تو حرم کے اس منظر کو دیکھ کے میں نے کہا مالک تو کتنا کریم ہے، اپنے بندوں پر کتنا رحیم ہے۔ ایک مرغی کے دل میں اس کی اولاد کے لیے اتنا پیار رکھا ہے، تو مخلوق کا خالق لگتا ہے، تیرا تو رشتہ اتنا گوڑا ہے۔ تو ماں اولاد کے لیے